بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ایک واقعہ ذکر ہے جو کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 300 سواریوں کے ساتھ بھیجا اور ہمارا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا تاکہ ہم قریش کے قافلے تجارت کی گاٹھ میں رہے۔ کھجوروں کا ایک تیلا زاد راہ کے طور پر ساتھ لے لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کھجور ہمیں دیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کو یوں چوستے تھے جیسے بچہ چوستا ہے، پھر اس پر پانی پی لیتے تھے، بس وہ کھجور پورے دن کے لیے کافی ہوتی تھی۔ جب کھجوریں ختم ہو گئی تو ہم اپنے لاٹھیوں سے پتے جھاڑ کر انہیں پانی میں بھگو کے کھانے لگے۔ آخر ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ اتفاق سے سمندر کے ساحل سے ہمیں ایک مچھلی ملی جو بڑی ریت کے ٹیلے کے مانند تھی۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک حیوان ہے جس کو عنبر کہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مردار ہے۔ پھر فرمایا کہ نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد اور پیغام رساں ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں، اور پھر تم بے تابی کی حالت کو بھی پہنچ چکے ہو، اس لیے کھا لو۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم 1 ماہ تک کھاتے رہے۔ ہم 300 افراد تھے۔ ہم نے خوب کھایا کہ ہم موٹے ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم اس مچھلی کے آنکھ کے گڑھے سے تیل کے مٹکے نکالتے تھے اور بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 13 آدمی لے کر اس مچھلی کے آنکھ کے گڑھے میں بٹھائے تو وہ بیٹھ گئے اور اس مچھلی کے ایک پسنے کو کھڑا کیا اور سب سے بڑے کجاوے والے اونٹ کو اس کے نیچے سے گزارا تو وہ گزر گیا۔ پھر ہم نے اس کے گوشت کے پارچے کر کے خشک کیا اور زاد راہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہر کیا تھا۔ اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچا ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ایک صاحب نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ ناظرین، یہ تھی حدیث پاک جس کا ذکر آپ کے سامنے ہوا۔ اس حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنا اور صبر و مشقت جھیلنا ظاہر ہوتا ہے۔ جب کوئی لشکر یا جماعت بھوک اور افلاس کی شکار ہو جائے تو آپس میں ہمدردی اور غمخواری کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مل کر کھانا تناول کرنا نزول برکت کا سبب ہے۔ اسی طرح اس سمندر سے خدا تعالیٰ کی عظیم الشان نشانی کا ظہور ہوا۔ اس عظیم مخلوق کے ظاہر ہونے سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت نمایاں ہوئی، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی ذکاوت، ذہانت اور فکر قوت ثابت ہو گئی۔ ناظرین، اس حدیث سے مزید ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت معلوم ہوئی۔